بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اگر ترکہ میں کسر ہو، جب یہ میرا کرسر چل رہا ہے اس کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ترکہ میں کسر ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وراثت چھوڑی ہے وہ کسر میں آ رہی ہوتی ہے، تو ترکے سے کسر کیسے دور ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی انہوں نے۔ دیکھو یہ ہے 7.5 روپے، 7.5 روپے سمجھیں، ٹھیک ہے۔ 7.5 روپے چھوڑا، اگر 7 ہوتا تو یہ پورا عدد ہے، اب یہ 7.5 روپے چھوڑا تو یہ کسر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لکیر آپ دیکھ رہے ہیں، لکیر جو آ رہی ہے، لکیر کے دائیں طرف یہ جو ہے یہ سالم عدد ہے، یہ مکمل عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اور لکیر کے اوپر جو ہے یہ کسر ہے، یہ اس کو بولتے ہیں مقدار کسر۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مقدار کسر۔ اور لکیر کے نیچے جو ہے یہ دو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں مخرج کسر، یعنی کسر جو ہے اس میں سے نکلی ہے، 2 سے نکلی ہے کسر، ٹھیک ہے، 7 میں سے نہیں آ رہی ہے۔ لکیر کے اوپر جو ہوگا وہ مقدار کسر ہے، اور لکیر کے نیچے جو ہے وہ ہے جناب کیا ہے؟ مخرج کسر۔ اور ادھر جو ہے یہ سالم عدد ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے 7 صحیح 1/2۔ کیا پڑھیں گے؟ 1/2۔ اور ویسے بولیں گے اس کو 7.5۔ کیا بولیں گے؟ 7.5، ٹھیک ہے جناب۔ یہ سمجھ لیا آپ نے؟ یہ 7 جو ہے سالم عدد ہے، اور یہ لکیر جو ہے اس کے اوپر جو ہوگا وہ ہوگا کسر، یہ مقدار کسر کہلاتا ہے۔ اور لکیر کے نیچے جو ہے یہ مخرج کسر ہے، یعنی کسر جو نکلی ہے وہ اس سے نکلی ہے جو لکیر کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اوپر والی کسر، نیچے ہے مقدار کسر، مخرج کسر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سالم عدد، تو ہم پڑھیں گے اس کو 7 صحیح 1/2، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں 7.5۔ اگر اس طرح ترکے میں آ رہا ہو تو پھر کیسے کریں گے؟ اب یہ جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا نا، یہ سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، اب آپ اس کو دیکھیں۔ کسر کی صورت میں لکیر، یہ دیکھو میں بریکٹ میں لگا، لکیر کے اوپر مقدار کسر، نیچے مخرج کسر، یا مخرج کسر کون ہے؟ 2 ہے، ٹھیک ہے، اور مقدار کسر کیا ہے؟ 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اور برابر میں سالم عدد لکھا جاتا ہے، برابر میں کون سا عدد ہے؟ یہاں پہ 7 ہے۔ یہ آ گیا سمجھ میں؟ آگے چلیں۔ اگر ترکے میں کسر ہو یعنی نصف آ رہا ہو، جیسے 1/2، یا چوتھائی آ رہی ہو جیسے 1/4، یا تہائی آ رہی ہو جیسے 1/3، ٹھیک ہے، تو ترکہ اور تصحیح دونوں کو پھیلا دیں گے۔ یہاں تصحیح کس کو بول رہے ہیں؟ مخرج مسئلہ کو۔ تصحیح کس کو بول رہے ہیں؟ مخرج مسئلہ کو، ٹھیک ہے، جس سے آپ نے مسئلہ بنایا تھا نا اس کو ہم پھیلا دیں گے، جیسے ترکہ کو پھیلائیں گے اور تصحیح کو ہی پھیلائیں گے ہم۔ اب ترکہ کیسے پھیلے گا اس کو آپ دیکھیں، اور پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سالم ترکے کو کسر کے مخرج میں ضرب دیں گے، کسر کے۔ اب سالم ترکہ جو ہے مثلا یہ 7 ہے، یہ 7 جو ہے سالم ترکہ ہے، اس کو آپ نے کس میں ضرب دینا ہے؟ مخرج کسر میں، اور ہمارے پاس مخرج کسر کیا ہے؟ 2۔ جب آپ نے 7 کو 2 میں ضرب دیا تو کیا جواب آیا؟ 14 آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا 14 آ گیا۔ اس کے بعد آپ اسی میں کسر کو داخل کر لیں گے، یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 15 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جناب۔ دوبارہ دیکھیں ترکہ کیسے پھیلتا ہے۔ ترکہ ایسے پھیلتا ہے کہ سالم عدد کو آپ نے ضرب دینا ہے مخرج کسر میں، مخرج کسر کیا ہے؟ 2، تو 7 کو 2 میں ضرب دیا، کیا جواب آیا؟ 14۔ اب یہ جو کسر تھی یہ بھی اس میں ملا دی تو کتنے ہو جائیں گے؟ 15۔ اب یہ ترکہ پھیل کر 15 ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں مبسوطہ۔ کیا بولتے ہیں؟ مبسوطہ کہتے ہیں بسط، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا رزق جو ہے پھیلا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ بسیط مانا پھیلا دینا، تو مبسوط بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا کتنے؟ ترکہ پھیل کے کتنا بن جائے گا؟ 7 کو 2 میں ضرب دیا تھا 14، پھر اس میں ایک کسر ملا دی 15، تو یہ ترکہ پھیل کر کتنا ہو گیا ہے؟ 15 ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور تصحیح جو ہوگی
یعنی مخرج مسئلہ جو ہوگا اس کو پھیلا دیں گے. وہ کیسے پھیلے گا؟ ادھر دیکھیں, مخرج مسئلہ اگر 6 ہے, مخرج مسئلہ کیا ہے 6, تو 6 کو آپ ضرب دو گے اس میں مخرج کسر میں. مخرج کسر کیا ہے 2, 6 کو جب آپ 2 میں ضرب دو گے تو کیا جواب آئے گا 12. تو ترکہ پھیل کر کتنا ہو جائے گا 12. پہلے کتنا تھا مخرج مسئلہ 6, مخرج مسئلہ 6 تھا, اس کو پھیلایا تو وہ کتنا ہو گیا 12, اور ترکہ تھا 7.5, اس کو پھیلایا تو یہ کتنا ہو گیا 15 ہو گیا. یہاں تک سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں دوبارہ عرض کروں, ترکہ کیسے پھیلتا ہے؟ ترکہ ایسے پھیلتا ہے, سالم عدد کو آپ مخرج کسر میں ضرب دیں گے. یہ سالم عدد 7 ہے, اس کو آپ نے ضرب دیا 2 میں, تو 7 دونی 14, اس میں پھر آپ کسر داخل کی, یہ ہو گیا 15. یہ ترکہ سارا پھیل گیا, پھر آپ یہاں لکھ دیں گے مبسوط. ٹھیک ہے, پھیل کر کے ہو گیا 15 ہو گیا. اب لازم عدد ترکے کے ساتھ مخرج مسئلہ بھی ہوتا ہے, جو آپ نے ترکہ پھیلایا تو مخرج مسئلہ بھی پھیلائیں گے. اگر مخرج مسئلہ 6 ہے مثلا, تو 6 کو آپ ضرب دیں گے کس میں؟ مخرج کسر میں. 6 کو 2 میں ضرب دیا تو کتنا ہو جائے گا 12. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ترکہ بھی پھیل گیا اور مخرج مسئلہ پھیل گیا. ترکہ پھیل کر 15 ہوا ہے اور مخرج مسئلہ پھیل کر 12 ہو گیا. یہاں تک سمجھ میں ہے؟ اب آپ اس کے بعد کیا کریں گے پھر بتاتے ہیں آپ کو. آپ اس کو دیکھیں, اب اس میں دیکھیں, اور پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سالم ترکے کو کسر کے مخرج میں ضرب دیں گے. ہمارے پاس 7 سالم ترکہ تھا, 2 میں ضرب دے دیا, کتنا گیا 14 آ گیا. پھر حاصل ضرب ہو گیا 14 میں, مقدار کسر کا اضافہ کر دیں گے. مقدار کسر کیا تھی؟ 1 تھی, اضافہ کر دیا 15 ہو جائے گا, تو سارا ترکہ پھیل جائے گا. اسی طرح تصحیح کو کسر کے مخرج میں ضرب دیں گے. مثلا اگر مخرج مسئلہ 6 تھا تو اس میں مخرج میں ضرب دیا تو 12 ہو گیا, تو تصحیح پھیل جائے گی. پھر دونوں اب لوگوں میں نسبت دیکھ کر, نسبت دیکھ رہے تھے نا, نسبت دیکھتے ہیں تباین توافق کے کیا ہے, گزشتہ قاعدے جاری کریں گے. یعنی توافق کی صورت میں ہر وارث کے سہام کو ترکہ کے وفق میں ضرب دیں گے, پھر حاصل ضرب کو تصحیح کے وفق پر تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ نے ترکہ بھی پھیلا دیا اور تصحیح کو پھیلا دیا, ٹھیک ہے, اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. اب آپ نے نسبت دیکھنی ہے. مثلا ترکہ پھیل کر 15 ہوا ہے اور تصحیح پھیل کر کتنے ہوئی ہے 12. ٹھیک ہے, جب 12 ہو گئی ہے تو اب ان دونوں میں نسبت کون سی آ گئی؟ توافق کی آ گئی. ٹھیک ہے, کون سی نسبت آئی؟ کون سا عدد کاٹ رہا ہے؟ 3. اس نے 15 کو کتنی دفعہ کاٹا؟ 5. تو آپ بائیں طرف جہاں 15 لکھا ہے اس کے بائیں طرف بریکٹ میں آپ 15 لکھ دیں گے. کیا پتہ نہیں لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, کیا لکھ دیں گے 15 لکھ دیں گے بریکٹ میں, اور یہ 5 لکھیں گے, 5 لکھیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وفق کتنا ہے 5, اور جو ہے اس کا 12 کا کتنا ہے 4 آیا ہے, اس کو بھی آپ بریکٹ میں لے دیں گے, وفق کتنا ہے 4. ٹھیک ہے, یہ کر دیا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ چیز نیچے آ رہی ہے, یہ دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ورثاء میں کون ہے؟ شوہر ہے. اچھا یہ ہم بعد میں سمجھیں گے, پہلے آپ اس کو سمجھیں. ایک شخص فوت ہوا ہے, ایک عورت فوت ہوئی ہے, اس نے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے, اپنی ماں کو چھوڑا اور اپنے باپ کو چھوڑا ہے. اولاد نہیں ہے تو لہذا شوہر کو کیا ملتا ہے؟ نصف. یہ ہم نے اس کے نیچے نصف لکھ دیا. ٹھیک ہے, اچھا ماں کو کیا ملتا ہے؟ جب شوہر کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا ثلث, اس کو کہتا ہے ثلث باقی, یہ لکھ دیا. باپ اسباب بنے گا اس صورت میں, اس لیے کہ اولاد نہیں ہے, مذکر اولاد بھی نہیں ہے, مؤنث اولاد بھی نہیں ہے, لہذا ان کو دینے کے بعد جو بچے گا باپ اسباب بن جائے گا. یہ تو اصحاب فرائض سے, ٹھیک ہے نا, اصحاب فرائض سے ہے. لیکن کیا ہے, جب اولاد نہ ہو تو پھر باپ کیا بن جاتا ہے؟ اسباب بن جاتا ہے. یہ باپ اسباب بن گیا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھو پہلی قسم کا نصف جو ہے دوسری قسم ثلث سے مل کر آ رہا ہے, مسئلہ کیسے آئے گا؟ 6 سے. یہ مخرج مسئلہ 6 سے آ گیا. اب 6 کا نصف کتنا ہے؟ 3 دے دیا, باقی کتنے بچے؟ 3. اب 3 کا ثلث کتنا ہے؟ 1. یہ 1 آ گیا, کیونکہ 6 مخرج مسئلہ 6 تھا اور شوہر کو نصف دینا تھا, تو 6 میں سے نصف 3 شوہر کو دے دیا. اب جو باقی بچا ہے وہ کیا ہے؟ 3. اب اس کا ماں کو دینا, اس میں سے ثلث سے باقی, ثلث سے ماں بقیہ, جو باقی بچا ہے اس میں سے ثلث دینا ہے. تو ثلث کتنا آئے گا؟ 1. 1 ان کو دے دیا. اب باقی کتنے بچے؟ 2 ان کو دے دیا اسبے کو. اب یہ کتنا ہوگا؟ 3 اور 1 4, 4 اور 2 6.
ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو گیا حساب کتاب پورا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روما نے ترکہ کتنا چھوڑا ہے؟ 7.5 چھوڑا ہے. کتنا چھوڑا ہے؟ ترکہ ہے 7.5. اب دیکھیں کسر آ رہی ہے نا ترکے میں، ترکے میں کسر آ رہی ہے. جب ترکے میں کسر آ رہی ہے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے 7 صحیح 1/2. ٹھیک ہے، یہ 7 سالم عدد ہے، 1 جو ہے مقدار کسر ہے، 2 جو ہے مخرج کسر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے 7 کو 2 میں ضرب دیا 14، اور اس میں 1 کسر ملائی تو یہ کیا ہوگا 15. ترکہ مبسوطہ کتنا ہو گیا 15. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے کیا کیا، یہ مخرج مسئلہ 6، اس کو بھی پھیلانا ہے. یہ کیسے پھیلے گا؟ اس کو بھی ہم نے ضرب دینا ہے، اس میں 2 میں نہیں، ایسے نہیں بنے گا 2، ہم کہیں گے مخرج کسر. اب ضرورت نہیں ہر جگہ 2 ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا، 4 بھی آ سکتا ہے، 3 بھی آ سکتا ہے. مخرج کسر کیا بولیں گے؟ یعنی جس سے کسر نکلی ہے اس کو بولتے ہیں مخرج، کہتے ہیں نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، جہاں سے نکلا. اچھا جناب، تو اب 6 کو ہم نے ضرب دیا کس میں سے؟ 2 پہ ضرب دیا. ٹھیک ہے جناب، کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. یہ دیکھو یہ مبسوطہ کتنا ہو گیا؟ 12 ہوگا. یہ جو ہے تصحیح پھیل کر کتنے ہو گئی؟ 12 ہو گئی. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اب ہم نے 12 اور 15 میں نسبت دیکھنی ہے، ترکے میں اور تصحیح میں، مخرج مسئلہ میں نسبت دیکھنی ہے. مخرج مسئلہ 12 ہے اور ترکہ پھیل کر 15 ہوا ہے، تو 12 اور 15 میں نسبت جو ہے توافق بالثلث کی ہے، توافق بالثلث کی ہے. یعنی 3 جو ہے 12 کو بھی کاٹ رہا ہے اور 3 جو ہے 15 کو بھی کاٹ رہا ہے. 3 نے جو ہے 12 کو 4 دفعہ کاٹا، یہ اس کا وفق آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں وفق. اور 3 نے 15 کو کتنی دفعہ کاٹا ہے؟ 5 مرتبہ کاٹا ہے، تو ہم نے یہاں لکھ دیا وفق 5 ہے. کس کا وفق ہے؟ 15 کا. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں شوہر کو کتنے ملے تھے؟ 3. شوہر کو کتنے ملے تھے؟ 3. اب اس 3 کو ہم ترکہ کے وفق میں ضرب دیں گے. 3 کو ترکہ کا وفق کتنا ہے؟ 5. تو 3 کو جب ہم نے 5 میں ضرب دیا تو کیا جواب آیا؟ 15 آ گیا. اب اس 15 کو ہم نے تقسیم کرنا ہے تصحیح کے وفق پر. تصحیح کا وفق کتنا ہے؟ 4. تو جب 15 کو آپ تقسیم کریں گے 4 پر 15 تقسیم 4، تو یہ جواب آ رہا ہے جناب 3.75. وہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، میں نے آج کو چینج کیا، تھوڑا تبدیل کیا ہے، آپ پاس نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جواب یہاں پر ہے، میں نے لکھا ہوا ہے. آج میں نے اس کا اپلوڈ بھی کر دیا ہے، ہاں گروپ میں ڈال دیا اس کو. اچھا 3.75. ٹھیک ہے جناب. اچھا اس کو 1 ملا تھا، اس 1 کو ہم کس میں ضرب دیں گے؟ 5 میں. وہ 5 میں ضرب دیں گے. 1 کو جب 5 میں ضرب دیا 5 آ گیا. پھر 5 کو ہم نے تقسیم کرنا ہے 4 کے اوپر. 5 تقسیم 4، یہ آ گیا 1.25، 1.25. ٹھیک ہے جناب. اچھا آگے چلیں، یہ ہے 2 کو آپ نے ضرب دیا ہے کس ترکہ کے وفق میں. ترکہ کا وفق کتنا ہے؟ 5. 2 کو جب آپ نے 5 میں ضرب دیا تو کیا جواب آیا؟ 10. اب اس 10 کو آپ نے تقسیم کرنا ہے تصحیح کے وفق پر. تصحیح کا وفق کتنا ہے؟ 4. تو 10 کو آپ نے تقسیم کیا 4 پر، تو یہ جواب آیا 2.5. ٹھیک ہے جناب. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس کو ملے ہیں 75 پیسے، 3.75. اس کو ملے 1.25 پیسے، اس کو ملے ہیں 2.5. ٹھیک ہے، اب یہ کتنے ہو گئے؟ پورے 7.5 ہو گئے. ٹھیک ہے جناب. دیکھو نا، اس کو 1 مل رہا ہے نا، تو اس کا 25 آ رہا ہے. اشاریہ کتنا آ رہا ہے؟ 1.25 آ رہا ہے. اس کو 2 ہے تو اس کا ڈبل ہو گیا، اور اس کے 3 حصے تو اس کا دگنا ہو گیا. 25 جو ایک حصہ ہو گیا پوائنٹ کا. ٹھیک ہے نا، اور یہاں 2 ہے تو یہاں ڈبل ہو گیا، 50 ہو گیا. 5 کہلاتا ہے، یہ 75 ہو گیا. ٹھیک ہے جناب، یہ سمجھ میں آیا؟ اب اوپر پڑھیں، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب جو لکھا ہے قانون وہ پڑھیں. یہ تو پڑھ لیا نا. اب دوبارہ دیکھیں، یہ ہو گیا نسبت دیکھ کر گزشتہ قاعدے جاری کریں گے. یعنی توافق کی صورت میں ہر وارث کے سہام کو، توافق کی صورت میں ہر وارث کے سہام کو، سہام کس کا بول رہے ہیں؟
یہ دیکھو شوہر کو 3 ملے یہ سیام ہے، ماں کو 1 ملا یہ سیام ہے، باپ کو 2 ملے یہ سیام ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے، سیام کو ترکے کے وفق میں ضرب دیں گے. یہ ترکے کا وفق کتنا تھا، 5 تھا. پھر حاصل ضرب کو تصحیح کے وفق پر تقسیم کر دیں گے. تصحیح کا وفق کتنا، 4 تھا. آگے سمجھ میں، چلو جا کے چلتے ہیں. اب یہی چیز بڑی تفصیل سے دوبارہ لکھی ہوئی دیکھیں، اگر کسی کو وہاں سمجھ میں نہ آئے تو ادھر دیکھیں وضاحت. ترکہ 7.5 ہے، نصف کا کسر ختم کرنے کے لیے 7 کو 2 کے کسر کے مخرج میں ضرب دیا اور حاصل ضرب کتنا، 14 میں مقدار کسر 1 کو جوڑ دیا تو کل ترکہ پھیل کر 15 ہو گیا. پھر تصحیح 6 کو کسر کے مخرج 2 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 12 ہوا، یعنی تصحیح 6 پھیل کر 12 ہو گئی. پھر 12 اور 15 میں چونکہ توافق بالثلث کی نسبت ہے اس لیے 15 کا وفق 5 اور 12 کا وفق 4 نکلا. پھر ہر وارث کو تصحیح 6 سے ملے ہوئے سیام کو 15 کے وفق 5 میں ضرب دیں گے، دے کر حاصل ضرب کو 12 کے وفق 4 سے تقسیم کیا تو خارج قسمت ہر وارث کا ترکہ 7.5 سے ملا ہوا حصہ نکل آیا. ٹھیک ہے، کیا نکل آیا، اس کو یہ نہیں ملا، اس کو یہ ملا ہے، اس کو یہ ملا ہے. اور تباین کی صورت میں، یہ تھوڑا توافق کی صورت، اور تباین کی صورت میں ہر وارث کے سہام کو کل ترکے میں ضرب دیں گے، پھر حاصل ضرب کو کل تصحیح پر تقسیم کر دیں گے. یاد رکھیں جب بھی تباین آتا ہے نا وہ ضرب کل ضرب میں کھاتا ہے اور پھر تقسیم بھی کل پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب بھی وراثت میں کہیں بھی ضرب کھائے گا نا تو ضرب کھانے کے بعد وہ تقسیم ضرور ہوتا ہے، پہلے ضرب دیتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب تباین کی صورت بتا رہے ہیں. تباین کا یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسر کو جب بٹوں میں لکھا جاتا ہے تو اوپر کسر کی مقدار ہوتی ہے اور نیچے مخرج ہوتا ہے. جیسے ہم نے لکھا تھا 7 سے 1/2 تو لکیر کے اوپر کسر لکھی تھی، نیچے جو اس کا مخرج لکھا تھا کہ کسر کیسے نکلے. مثلا نصف کو 1/2 لکھتے ہیں تو اس میں 1 کسر یا مقدار کسر ہے اور 2 جو ہے نصف کا مخرج ہے. اسی طرح چوتھائی کو 1/4 لکھتے ہیں، اس میں ایک اصل میں یہ ہم نے اس طرح لکھا. ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں مدرسوں میں جنہوں نے اسکول نہیں پڑھا ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ہر چیز کو واضح طور پہ لکھا ہے. اب یہاں دیکھو 1/4 ایسے بھی نظر آ رہا، پھر ہم نے اس کو بریکٹ میں اردو میں بھی لکھا تاکہ اس کو پتہ لگے یہ لکھا ہوا کیا ہے. نہیں تو بیچارہ وہ بولے گا 4 بیچ میں 1 لکیر پھر 1 بیچارہ ایسے پڑے گا نا. اس لیے تو ہم نے ہر طالب علم کا لحاظ رکھا ہے، ہر طرح کا طالب علم کا لحاظ رکھا ہے. اچھا، اس میں کسر اور 4 ربع کا مخرج ہے. اسی طرح پون کو ہم لکھتے ہیں 3/4. ٹھیک ہے نا، اس میں 3 کسر ہے یا مقدار کسر اور 4 جو ہے اس کا مخرج ہے. چلو یہ تو بات آ گئی والی، آگے چلیں. اب وہ تباین کی مثال دے رہے ہیں جناب. بات وہی ہے، دیکھو ورثہ میں کون ہے، شوہر ہے، ماں ہے، باپ ہے. اولاد نہیں ہے، شوہر کو کیا دیا، نصف، ماں کو ثلث سے باقی، باپ کو عصبہ. مسئلہ وہی 6 سے آیا، 3 اور یہ 4 اور یہ 2، 6 پورا ہو گیا. اچھا اب جو ہے ترکہ کتنا ہے یہاں، 6.25. کتنا ترکہ ہے، 6.25. اس کو پڑھیں گے 6 صحیح 1/4. 6 صحیح یعنی 6 مکمل عدد ہے اور 1 جو ہے مقدار کسر ہے اور 4 جو مخرج کسر ہے، یعنی یہ کسر جو نکلی ہے اس میں سے نکلی ہے، 6 میں سے نہیں نکلی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے وہی جب ترکہ میں کسر آ رہی ہو تو اس کو ہم پھیلا دیں گے. پھیلانے کا طریقہ کیا ہے، کہ سالم عدد 6 ہے، اس کو ہم نے مخرج کسر میں ضرب دیا، 6 کو 4 میں ضرب دیا، 6 ضرب 4 24 آ گیا. اب اس میں آپ نے مقدار کسر ملا دی، 1 ملا دیا، کیا ہو جائے گا 25. یہ ترکہ مبسوطہ کتنا ہو گیا 25. ٹھیک ہے نا. جب آپ نے ترکے کو پھیلایا ہے تو پھر اس کی جو تصحیح ہے 6 اس کو پھیلا دیں گے. تو اس 6 کو مخرج مسئلہ 6 کو ضرب دیں گے کس میں، 4 نہیں بولیں گے، آپ کیا بولیں گے، مخرج کسر. دیکھو آج یہاں مخرج کسر 4 آ گئی نا، پیچھے 2 تھی، اس لیے عدد کا نام مت لو بلکہ آپ یہ کہو مخرج کسر. اب مخرج کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو 6 کو آپ نے ضرب دیا مخرج کسر میں، یہ 4 ہے مخرج کسر، تو 6 کو 4 میں ضرب دیا، کیا جواب آیا 24 آ گیا. اب یہ تصحیح بھی پھیل گئی اور ترکہ بھی پھیل گیا. اب ہم نے ان دونوں میں نسبت دیکھی، 24 اور 25 میں نسبت تماثل کی ہے،
तमाशुल तो ये 24 ये 25, हाँ अगर यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 होता तो, या इधर 25 है इधर भी 25 होता, तमाशुल है। तदाखुल भी नहीं है इसलिए कि बड़ा आदत छोटे को तकसीम नहीं हो रहा, ठीक है। तो लिहाजा तीसरा आदत ढूंढा, वो भी ऐसा नहीं मिलता कि जो दोनों को काट दे, 24 को तो काट सकता है, और अगर कोई ऐसा है तो 25 को काट रहा तो 24 को नहीं काट सकता। ऐसा आदत दोनों को काटे फिर तवाफुक होता है, लिहाजा ये तवायुन है। जब कट भी ना रहा हो, तमासुल भी ना हो, तदाखुल भी ना हो और तवाफुक भी ना हो, फिर क्या होता है? तबायुन है, ये तबायुन है। अब तबायुन में आपने क्या करना होता है, ये तो आपको निस्बत मालूम होगा। तबायुन में ये करना होता है, हर फरीक को असल मसले जो सियाम मिले ना उसको क्या करना है, मजरूम में ज़रब देना है, कुल में ज़रब देंगे। अब 3 को आप 25 में ज़रब देंगे। अच्छा पीछे आप उफुक में ज़रब दे रहे थे इसलिए कि तवाफुक पाया जा रहा था, अब यहाँ तबायुन है तो तबायुन में कुल में ज़रब देंगे। अब हो गया 3 को 25 में ज़रब दो, 3 ज़रब 25 75, ठीक हो गया। अब 75 को आपने तकसीम करना है किस पर, तसीब पर, वो कितनी 24 है, तकसीम तकसीम 24, तो ये आ गया जनाब 3.125, ठीक है जनाब, 3.125 आ गया। और इसको एक मिला था, एक को आपने ज़रब दिया 25 में, 25 हो गया, और फिर 25 को आपने तकसीम किया 24 पर, तो ये जवाब आया जनाब 1.041, ठीक है जनाब। ये 2 को आपने ज़रब दिया 25 में, ये हो गया 50, और 50 को तकसीम कर दिया 24 पर, तो ये जवाब आ गया तो 2.083, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अब इसको आपने समझा क्या है भाई, इसको 3 रुपए मिले, इसको 1 रुपया मिला है, इसको 2 रुपये, वो तो पहले ही मिल रहे थे। तो इस तरह करने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ वो जो बाकी हिस्सा बच रहा था ना, 6 तो पूरा पूरा आ रहा है, बाकी जो 6.25 जो है ना है, उसमें से कितना है, उसमें से इसको 12 पैसे आए, इसको 4 पैसे आए, और इसको 8 पैसे आए। आप बोलेंगे 8 पैसे क्या है, मसलन अगर ये 6.25 करोड़ रुपया होता, 6.25 अरब रुपया होता, तो फिर तो पता लगता ना। ये तो आप बोल रहे हो ये 12 पैसे का क्या करना है, कारोबार पैसों पे हो रहा होता है, ठीक है ना, एक एक पै पे कारोबार हो रहा होता है, ठीक है ना। हाँ, हम लोग तो जो कमाता नहीं वो बोलता है 12 पैसों का क्या, जब बाप कमाता है तो पता लगता है बाप को कैसे कमाया जाता है, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, तो इसको 3 रुपए और 12 पैसे, इसको 3 रुपए 4 पैसे, और इसको 3 रुपए 8 पैसे, ये तो एक एक इंसान आगे से लिखा ताकि कम से कम बचेगा बाद में, ठीक है ना। ये हो गया जनाब, दोबारा बताऊं। अच्छा अब नीचे देख लें, तबायुन की मिसाल, यही वही जो हमने बताया आपको, वही इस सूरत में चौथाई की कसर दूर करने के लिए 6 को 4 में ज़रब देंगे, फिर हासिल ज़रब 24 में मिकदार कसर जोड़ देंगे तो 25 हो जाएंगे, ठीक है जनाब। ये फैलाने का बता रहे हैं, ये तर्का मबसूता फैला हुआ। फिर मसला 6 को 4 में ज़रब देंगे तो 24 हासिल होंगे, ये मसला मबसूता, और 25 और 24 में तबायुन की निस्बत है, इसलिए हर वारिस के सियाम को 25 में ज़रब देकर 24 में तकसीम करते हैं। ये चीज़ बाद में आती है, हम आपको पहले समझा देते हैं ताकि आपको लिखा हुआ समझ में आ जाए। हो गया समझ, चलो जी, अब हम मुनासखा की इब्तिदा करते हैं। पहले सातों से मालूम, चलो जी, ये मुनासखा लफ्ज क्या है, मुनासखा, सवाल, मुनासखा मूरी से आला, मा फिल यद, अलामत कबर, अल मबलग, अल अहया, हर एक की वजाहत करें। जवाब, मुनासखा, मुनासखा की तारीफ कर रहे हैं, तकसीम तरका से पहले किसी वारिस के मर जाने की वजह से उसका हिस्सा उसके वरसा की तरफ मुंतकिल करना, ठीक है जनाब। इसको आप समझें, मसलन खालिद एक आदमी है, वो फौत हुआ, उसने 2 बेटे, एक बेटी और एक बीवी को छोड़ा, ठीक है, 2 बेटे, एक बेटी और बीवी को छोड़ा, खालिद फौत हो गया। अभी खालिद की विरासत अभी तकसीम नहीं हुई कि उसका एक बेटा फौत हो गया, ठीक है। अब वो जो बेटा फौत हुआ है उसने अपनी बीवी को छोड़ा है, अपने बेटे को छोड़ा, अपनी बेटी को छोड़ा, दो कितनी मैयत हो गई, 2। पहले खालिद फौत हुआ, उसके बाद उसका बेटा फौत हुआ, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर उसकी बीवी फौत हो गई, ठीक है। अब माल अभी तक तकसीम नहीं हुआ, खालिद का माल तकसीम नहीं हुआ,
بیٹا بھی فوت ہو گیا، اس نے خالد نے اپنے ورثہ چھوڑے تھے، وہ تقسیم نہیں ہوا، پھر بیٹا بھی فوت ہو گیا، بیٹا نے اپنی بیوی اپنے بچے چھوڑے، بیٹے بیٹے چھوڑے، مال تقسیم نہیں ہوا، پھر اس کی بیوی فوت ہو گئی، کتنی میت ہو گئی؟ 3. پہلے باپ فوت ہوا، پھر بیٹا فوت ہوا، پھر بیوی فوت ہوئی. اب جب بیوی فوت ہوئی، بیوی نے جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اس کے ماں باپ تھے نا، جس کو ہم بولتے ہیں نانا نانی، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گا نانا نانی سے، ٹھیک ہے نا. تو جب اس کی بیوی فوت ہوئی، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور اپنے یہ بیٹے چھوڑے. کون سے؟ ایک بیٹا تو فوت ہو گیا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی، ٹھیک ہے. ابھی مال تقسیم نہیں ہوا، پھر اس کی بیٹی فوت ہو گئی. اس طرح جو تقسیم ہونے سے پہلے پہلے ورثہ فوت ہو رہے ہیں، وہ اپنے پھر ورثہ چھوڑ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں مناسخہ. اچھا، ابھی 4-5 میت ہو گئی، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، اب ان میں سب سے پہلے جو فوت ہوا ہے نا، اس کو بولتے ہیں مورث اعلیٰ. کیا بولتے ہیں؟ اس کو مورث اعلیٰ بولتے ہیں. مناسخہ کی تعریف آپ سمجھ گئے؟ یہاں تو تھوڑے الفاظ میں لکھی ہے، میں نے آپ کو اچھی طرح تفصیل سے بتا دی. دوبارہ عرض کرتا ہوں، خالد فوت ہوا، اس نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا اور اپنی بیوی کو چھوڑا، ٹھیک ہے. اس کے ورثہ میں کتنے ہیں؟ 2 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوی، ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھ لوں یہ مسئلہ کیسے چلے گا، کوئی بتا سکتا ہے؟ 2 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوی کو چھوڑا ہے، بتائیے مسئلہ کیسے چلے گا؟ بھائی یہ بتاؤ مسئلہ کیسے چلے گا؟ مخرج مسئلہ کتنا ہوگا؟ جلدی بتاؤ. 8 سے چلے گا بھائی. ہمارے شاہ صاحب صحیح فرما رہے تھے، قرآن شاہ صاحب صحیح فرما رہے تھے. ان سے پوچھا بھی کریں کہ کچھ یاد بھی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. 8 سے چلے گا نا بھائی. اولاد موجود ہے تو بیوی کو سمن ملتا ہے، تو مخرج میں سمن سے چلے گا. اچھا جناب، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب دیکھو خالد فوت ہوا، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا. پھر کیا ہوا؟ 1 بیٹا فوت ہو گیا، اس نے اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے بیٹے کو چھوڑا. پھر اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور بیٹا اور بیٹی کو چھوڑا. پھر اس کی بیٹی فوت ہو گئی. یہ جو فوت ہوئے جا رہے ہیں وراثت ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، اس کو بولتے ہیں مناسخہ. اور ان میں سب سے پہلے جو فوت ہوا ہے اس کو بولتے ہیں مورث اعلیٰ، سب سے پہلا فوت ہونے والا، ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہ ہو گیا جناب مورث اعلیٰ. آگے چلیں. دیکھو معافلیت، اس کا معافلیت کس کو بولتے ہیں؟ اب دیکھو، جب وہ شوہر فوت ہوا، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا، تو مسئلہ کس سے آیا؟ 8 سے آیا. بیوی کو 1/8 دیا، ٹھیک ہے. باقی جو ہے بیٹوں کے حصے میں آئیں گے، ٹھیک ہے. اب بیوی کو جو 1 ملا نا، پہلی میت سے جس کو جو ملا ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلے فوت ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پہ فوت ہو رہا ہے، تو اس کو جو اوپر سے ملا اس کو بولتے ہیں معافلیت. کیا بولتے ہیں؟ معافلیت، یعنی جو کچھ اس کو پہلی میت سے حاصل ہوا ہے وہ اس کو میت کے بائیں طرف لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب مثلا بیوی کو 8واں حصہ ملا نا، 1/8 ملا ہے، تو ہم جب اب دوسرے نمبر پہ بیوی فوت ہوئی مثلا، تو اب ہم دوسری میت بیوی کی بنائیں گے اور اس کے بائیں طرف ہم لکھیں گے جو ہے معافلیت. اس کا کتنا؟ 1، اس کو 1 ملا پہلی میت سے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، معافلیت اس کا مختصر مف ہے، یعنی میم اور بغیر نقطے کے فا. یہاں تو نقطہ لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ فے بن ہی نہیں سکتا. اچھا، میت کے حصے کو کہتے ہیں جو اسے اوپر کے یا ایک یا چند مورث سے ملا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 2-3 جنے فوت جاتے ہیں، پھر اس کا حصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. پر اس کو جتنی میت سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کو بائیں طرف لکھا جاتا ہے. اسے میت کی لمبی لکیر بائیں جانب، اسے میت کی لمبی لکیر کے بائیں جانب لکھا جاتا ہے. جیسا ہم میت بناتے ہیں نا، تو اس کے بائیں طرف اس کو لکھا جاتا ہے. چلے جناب آگے. علامت قبر. علامت قبر کس کو بولتے ہیں؟ ہر میت کا معافلیت نقل کرنے کے بعد نقل کیے ہوئے حصے کو فوراً گھیر دیا جاتا ہے، جس کی حیت یوں ہوتی ہے جیسے قبر ہوتی ہے نا، قبر کی طرح. یعنی بیوی کو جب 1/8 ملا ہے، اب یہ فوت ہو گئی، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں؟ ایسے بنا دیں گے اس کو، دائرہ بنا کے یوں بنا کے نا، بھائی یہ اس کا حصہ بند ہو گیا، بھائی اس کو اتنا ملا یہاں سے بس، ٹھیک ہے. المبلغ، مناسخے کے آخری حاصل ضرب کو کہتے ہیں. ہم ضرب دیتے ہیں نا، دیتے دیتے سب سے آخر میں جو ضرب دیں گے نا، سب سے آخر میں، اس کو کہتے ہیں المبلغ، سب سے آخر میں. الاحیاء، تمام زندہ ورثاء کو کہتے ہیں. یعنی جب 4-5 میت ہو گئی، اس کے بعد ہم دیں گے پہلی میت کے اب ورثاء کون سے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری میت کے ورثاء کون کون سے بچے ہیں. پھر ان سب کو جو زندہ ہوں گے ان کا نام لکھ دیں گے. جو فوت ہو گئے ان کے نام تو آئیں گے نہیں،
جیسے میت لکھتا نا ایسے صرف الاحیاء لکھ کے لمبی لکیر کھینچیں گے اور نیچے ان زنداؤں کے نام لکھیں گے. ابھی تو آپ موٹی موٹی چیزیں پڑھ رہے ہیں. آخر میں اسے خوب لمبائی میں لکھ کر اس کے نیچے تمام زندہ ورثہ کے نام اور ناموں کے جو ان کے حصے لکھے جائیں گے. پھر اس کو کتنا ملا، اس کو کتنا ملا تھا. اچھا اب اصول مناسکہ دیکھیں. پہلے میت اول کے مسئلے کی تصحیح گزشتہ قواعد کی روشنی میں کر لی جائے. ٹھیک ہے جناب. مثلا ایک شخص فوت ہوا، اس نے اپنی بیوی اور 3 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا. ادھر دیکھیں، ایک شخص فوت ہوا، اس نے بیوی 3 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا. تو اولاد کے موجود بیوی کو ملتا سمن. مخرج مسئلہ آپ نے بنایا 8. بیوی کو سمن 1 دے دیا، باقی بچے 7. 3 بیٹوں کو حصے آئیں گے 6، 1 بیٹے کا حصہ آئے گا 1. ان کے نیچے آپ لیں گے اسبا کر لے دیں گے. بیٹوں کو 2 دے دیں گے، بیٹی کو 1 دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا بیوی کو جو 1 ملا تھا نا، 1 ملا تھا، اس 1 کو اب بیوی فوت ہو گئی تو دوسری میت بنائیں گے، بیوی کا حصہ وہاں لکھ دیں گے 1 اس کو ملا ہے پہلی میت سے. ٹھیک ہے. یہ مسئلے کی تصحیح اس طرح ہو گئی. یہ ہم نے ایک پہلی میت کی تصحیح، اس کو بولتے ہیں تصحیح. پہلی میت کو ہم نے حل کر لیا. ٹھیک ہے. ایک خالد فوت ہوا، اس نے بیوی کو چھوڑا، 3 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا. ٹھیک ہے. اس کی ہم نے تصحیح کر لی. تو کس کو کتنا حصہ ملا. ٹھیک ہے. اب ہم نے دوسری میت بنائی. دوسری میت بنا کے بیٹا فوت ہوا. ٹھیک ہے. اب اس نے کس کو چھوڑا؟ اپنی ماں کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی تو ماں ہے نا. خالد کو بیوی اس کی ماں، اس نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بیٹوں کو چھوڑا، اپنی بیٹی کو چھوڑا. پھر اس کی تصحیح کریں گے. اس طرح ہم سب کی تصحیح کرتے چلے جائیں گے. میت اول کے ورثاء کو سہام دے دی جائیں، پھر میت ثانی کے مسئلے کی تصحیح کی جائے اور میت ثانی کا حصہ جو میت اول سے ملا ہے اسے میت کی لمبی لکیر کا بائیں جانب محفل ید کا نشان بنا کر لکھ لیا جائے. پھر میت ثانی کی تصحیح اور محفل ید میں نسبت دیکھی جائے. جب آپ نے دوسری میت بنائی، اب دوسری میت میں جو ہے جو تصحیح آئی ہے، جو مخرج مسئلہ وہ اور اس میت کو اوپر سے جو ملا تھا وہ، ان دونوں میں آپ نسبت دیکھو گے. اگر تماثل کی نسبت ہے کچھ بھی نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. اگر تماثل کی نسبت ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر توافق کی نسبت ہے تو تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دیا جائے پہلی میت میں. اگر تباین کی نسبت ہو تو کل تصحیح ثانی کو کل تصحیح اول میں ضرب دیا جائے. دونوں صورتوں میں حاصل ضرب سے دونوں میتوں کے ورثاء کے حصے نکلیں گے. حصے نکالنے کے لیے میت اول کے ورثاء کے تصحیح اول سے ملے ہوئے حصوں کو مضروب یا تو پھر وفق تصحیح یا وفق تصحیح ثانی یا کل تصحیح ثانی میں ضرب دیا جائے اور میت ثانی کے ورثاء کے تصحیح ثانی سے ملے ہوئے سیام کو توافق کی صورت میں معافلیت کے وفق میں اور تباین میں کل معافلیت میں ضرب دیا جائے. یہ تو ابھی آپ اس کو ایسے پڑھ لیں، الفاظ سمجھ لیں. جب مثال آئے گی پھر آپ کو بار بار سمجھائیں گے، یہ 2-3 دفعہ پڑھیں گے. فائدہ یہ اصول صرف 2 بطنوں کے مناسبوں کے لیے ہے. اگر 3 بطنوں کا مناسبہ ہو تو تیسرے بطن کو میت ثانی کے قائم مقام بنایا جائے. جناب 2 منٹ رہ گئے ہیں، کل سے ہم اس کو پڑھیں گے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتا قبول فرما. ہمارے استاد محترم علامہ مفتی اشفاق صاحب کے درجات بلندی عطا فرما. تمام ساتھیوں کو برکت عطا فرما. اس علم کا نور، اس کی تمام برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.